ایک خاص آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا وہ یہ ہے کہ جو کم پڑھا لکھا بندہ ہے وہ شاید اتنی نفرت نہ رکھے جو کہ تھوڑا سا پڑھا لکھا یا جو خود کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے وہ زیادہ نفرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جو نفرت ہے اس کو ریشنلائز بھی کر سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ اسپیکٹ دکھائیے کہ آپ نے بھاگ بھری میں جب یہ کریکٹر لکھے تو اس میں کتنا اس چیز کا اثر تھا کہ آپ کے لائف ایکسپیرینسز یہ تھے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ جو کم بخت تھوڑا پڑھا لکھا خود کو سمجھتا ہے یا خود کو انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے، یہ وہ ہے جو کہ ڈوگمیٹک زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کریکٹر آپ کا ایسا ڈیفرنٹ ہے جو کہ زیادہ تر ناولز میں اس کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا۔ میرے پسندیدہ جو کردار ہیں اس میں ناول میں وہ دو ہیں، ایک تو بھاگ بھری ہے جس کے اوپر ناول وہ ایک دہقانی فہم و فراست کا مجسمہ ہے، ماں بھاگ بھری، لیکن ایک اور کردار جو ہے مجھے بہت پسند ہے، وہ اللہ وسایا ہے۔ وہ اپنے ڈیرے سے کبھی نہیں نکلا، اور جب ایک مجاہد کو پناہ دیتا ہے اور وہ مجاہد دیکھتا ہے کہ ڈیرے پر تو مسجد بھی کوئی نہیں ہے اور انہیں نماز بھی پڑھنا نہیں آتی ہے، تو وہ ڈیرے پہ مسجد قائم کرتا ہے، اللہ وسایا کو نماز پڑھنا سکھاتا ہے۔ اور وہاں ان کے جو ڈائلاگز ہیں بھاگ بھری کے، مجاہد جو کہ فاضل ہے مدرسوں سے اور بھاگ بھری، ان دونوں میں جو قدرت کے، نیچر کے اور لاجک کے قریب ترین ہے وہ بھاگ بھری اور اللہ وسایا، جبکہ مدرسے سے جو فاضل ہوا ہوا ایک کردار ہے وہ بس برین واشڈ ہے اور وہ دوسروں کو بھی برین واش کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے پاکستان میں بھی اپنی ذاتی زندگی میں گاؤں دیہات دیکھے ہیں، گاؤں دیہات کے باسیوں میں اٹھا ہوں، بیٹھا ہوں، ان کو میں نے محبت سے بھرپور پایا۔ آپ انہیں وقتی طور پہ شاید بھڑکا تو سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ بہتر ہیں، وہ انتہا پسند بھی نہیں ہیں، وہ ایک نیچر سے وابستہ پیوستہ لوگ ہیں۔ لیکن یہ جو مڈل کلاس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں نے جتنی جنونیت دیکھی ہے، کیونکہ یہ جنونیت کے لیے دلائل بھی رکھتے ہیں، اور آپ ان سے گفتگو کر کے دیکھیں، مجھے ایک مظفر وارثی کا شعر یاد آتا ہے کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ تو آپ کتنی ہی آپ ان سے گفتگو کریں، وہ دلیل پر دلیل لائیں گے، اور وہ اس بات پہ بلیف رکھتے ہیں کہ وہ ایک صراط المستقیم پر چل رہے ہیں، اور ان کا فرض ہے کہ دوسرے بھی اسی راستے کو اختیار کریں۔ اس میں ایک کویسچن یہ تھا آئیڈینٹیٹیز کا بھی تھا، جو کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا کہ اس میں جو چودھری ہوتے ہیں جب وہ ظلم کرتے ہیں تو وہ جو بھی ان کا فرقہ ہے وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن جس کو ٹیررسٹ بنوایا گیا وہ ٹیررسٹ ان کے چودھری آئیڈینٹیٹی کو چھوڑ کے ان کے فرقے کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے بڑا اچھا اس میں استعمار کا بتایا تھا۔ تو اب تھوڑا سا آپ استعمار پہ بھی، چونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور آپ سمجھتے بھی ہیں ان سارے کانسیپٹس کو، اور جیسے کہ غزہ اور فلسطین کا ہے تو اس میں آپ کی کافی ایکٹیویزم بھی آپ کا کافی اچھا ہے، آپ نے تقریباً یورپ کے بہت سارے ملکوں میں پراپر جو پروٹیسٹ تھے اس میں خود بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ تو یہ جو ایسپیکٹ ہے آئیڈینٹیٹیز کا کہ جو آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اس کا فرقہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس وقت وہ استعمار کا ایک ایجنڈا ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ آپ بات کیجئے بھاگ بھری کے کانٹیکس میں، پھر ہم نیکسٹ ناولز پہ آئیں گے۔ یہ بہت پیارا سوال ہے۔ بیسیکلی جب ہم ذکر کرتے ہیں استعمار کا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے نوآبادیات کا، کولونیلزم کا، تو جو کولونسٹ ہوتا ہے جس نے ایک نوآبادی قائم کی ہوتی ہے، آج کہنے کو تو نہیں ہے لیکن اس کے ہمیشہ مدارج ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دیہی پرسپیکٹ میں دیکھیں تو جو وڈیرا ہوتا ہے، یا جو چودھری ہوتا ہے، یا جو خان ہوتا ہے، یا جو ایک بہت بڑا زمیندار ہوتا ہے، وہ اس کولونیلزم کا ایک ہرکارہ ہوتا ہے، وہ ایک لوکل استعمار ہوتا ہے، اور اس لوکل استعمار کا کوئی فرقہ، کوئی مذہب یا کوئی فکر یا کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بھاگ بھری ایک اچھوت عورت تھی، جو وڈیرے تھے، شاہ صاحب تھے، ان کے ہاتھوں اس کا جنسی استحصال ہوتا ہے، تو بظاہر وہ اس کو ایک اچھوت کے طور پہ ڈیل کرتے رہے تھے، لیکن جب ان کے اوپر جنس کی ان کا لیبیڈو جو ہوتا ہے وہ جوش مارتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ اسے چھونا منع ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور پھر یہی ایک وڈیرا ہوتا ہے جب یہ اس کا کردار ساون، جب یہ خالد کی شکل میں ایک طاقتور نوجوان بن کے سامنے آتا ہے اور اپنی ماں یعنی بھاگ بھری کو آزاد کراتا ہے، اور اب یہ وڈیرا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بےکس عورت کو، اچھوت کو وہ چھوڑ کر آئے مدرسے تک، تو وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ اس پراڈو میں یا پجیروں میں جو بھی تھی پر ایک کمبل یا چادر بچھا لے کہ وہ اس سے کہیں گاڑی جو ہے پلید نہ ہو جائے۔ تو یہ وہی بھاگ بھری ہے کہ وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ کوئی نہیں ہوتی، وہ ان کی آئیڈینٹی ایکسپلائٹیشن ہے اور سامراج ہے۔ بہترین۔